السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمد ورحمۃ عاقل صاحب، میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم۔ اللہ۔ وعلیکم میرا السلام۔ نام مجتبیٰ اسلم ہے اور میں راولپنڈی پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ اوکے۔ میں نے آج ہی میں نے دیکھا آپ کا پروگرام، میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر، میرے سامنے آیا جی تو دل کو بڑا سکون ملا اور تسلی ہوئی۔ ماشاء اللہ، تو میں نے کہا اچھا چلو ان کا نمبر نوٹ کرتے ہیں اور پھر بہت بات چیت شکریہ، کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میری عمر اس وقت تقریباً 50 سال سے اوپر ہے اور میری ٹانگ فریکچر ہوئی ہے، بائیں ٹانگ، اللہ آپ کو جس کی وجہ شفا سے دے، میں گھر میں ہی رہتا ہوں کیونکہ میں کام وغیرہ تو کوئی نہیں کرتا۔ اللہ آپ کو تو شفا بس عطا بہت فرمائے۔ سی مشکلات اور مصائب بھی ہیں۔ تو کیونکہ کتب کا آسانی، مطالعہ میں نے بھی کافی کیا ہے اور روحانی طور پہ بہت زیادہ شوق ہے اور بس الحمدللہ۔ کتابیں بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ جی تو میں نے آپ کا چینل میں نے دیکھا جی تو میں بس یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ ہمارے مطلب پاکستان کے اندر بہت سے مسلک ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہے، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، جی ہاں، اہل تشیع اور بھی بہت سے مختلف روحانی پیر بزرگ، انہوں نے اپنے اپنے وہ سلسلے بنائے ہوئے ہیں۔ تو باقی کیا سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہے؟ وہاں بھی اسی طرح سلسلے وغیرہ ہیں یا وہاں کیا سسٹم ہے؟ کیونکہ میں تو اپنے ملک سے باہر نہیں جا سکا، میری اتنی معلومات بھی نہیں ہے۔ تو جس طرح ہمارے یہاں بہت زیادہ بس ہر معاملے میں بہت زیادہ شدت پسندی ہے، کیا سعودیہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ شدت پسندی تو الحمدللہ سعودی عرب میں نہیں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ اختلاف اور تفرقہ اس امت میں ہو کر رہے گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اس پر گواہ ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ جیسے سیاسی زندگی میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں نا، اسی طریقے سے عقائد اور نظریات میں بھی بہت سارے فرقے بھی بنے ہیں اور نظریات بھی مختلف بیان کی جاتی ہیں اور پائی جاتی ہیں۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں کہ فرقہ ناجیہ کے بارے میں آپ ہمیں بتا دیجئے۔ من اليمن يقول سماحة الشيخ من هي الفرقة الناجية؟ فرقہ ناجیہ وہ جماعت جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر مبنی ہو، ناجی جماعت ہو، کامیاب ترین جماعت ہو۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد آمین۔ فالفرقة الناجية هم الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم۔ آپ علیہ السلام کے منہج پر جو قائم ہے، چاہے وہ سعودی عرب میں رہتا بستا ہو، بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان اور ہندوستان میں ہو، افریقہ کے کسی گاؤں میں ہو، یا سمندر پر کشتی میں جی رہا ہو، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر قائم ہے، اور دین جتنا دین اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاتا ہو، وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہو، وہ صحیح طور پر قرآن و سنت کا پیروکار اور ناجی فرقے سے اس کا تعلق ہے۔ واستقاموا على دينه وَاسْتَقَامُوا عَلَى دِينِ، جو دین اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے اس پر استقامت سے کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ وصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ستفترق أمتي على 73 فرقة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار الا واحدہ۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ مشہور ترین حدیث جسے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا
تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 ان میں سے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں، اور وہ ہے جماعت، وہ ہے وہ جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین نازل ہوا اسی دین پر وہ عمل کرتے ہوں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے اور امام حاکم نے اور دیگر محدثین نے اسے نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرقہ ناجیہ کی صفت بیان کی ہے کہ وہ جماعت ہے، جس کا مطلب جس بات پر مسلمان علماء کا اجماع ہو، جیسے کہ کچھ روایات سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب سواد اعظم جو جس پر زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہوں وہ کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا کسی مسئلے پر جڑنا یا بہت سارے لوگوں کا کسی مسئلے پر عمل کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ ایک آدمی بھی اگر قرآن اور حدیث پر عمل کر رہا ہے تو وہ ناجی ہے، وہ کامیاب ترین ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل بدعت کی علامت یہ ہے کہ سلف کی اتباع سے وہ لوگ بھاگتے ہیں۔ تو سلف کی اتباع، اس منہج کی اتباع کیجئے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے جس پر عمل کیا۔ شیخ ابن باز بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ناجی فرقہ وہ ہے جو قرآن و سنت پر عمل کرتا ہو، وہ دین جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مبارک اور ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس بات پر، اس دین پر آپ عمل کرتے ہیں تو بہت مبارک ہیں۔ آپ کہیں بھی رہتے ہوں، سعودی عرب میں رہتے ہوں یا کہیں اور رہتے ہوں، سعودی عرب میں اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ یہاں کے باشندوں میں وہ انتشار اور افتراق نہیں پایا جاتا جو کہ انڈیا پاکستان میں شدید شدت پائی جاتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر یہاں پر علماء نے جو شروع سے ہی کام کیا ہے، شیخ محمد ابن عبد الوہاب کو اللہ غریق رحمت کرے، اور اللہ تعالیٰ آل سعود جو زندہ ہیں ان کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے اور نیک کام کرنے کی توفیق بخشے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں بادشاہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ تو انہوں نے کوشش یہ کری کہ اس سعودی عرب میں وحدانیت قائم رہے، توحید قائم رہے، اور یہاں کے لوگ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی گمراہی ہوتی ہے، تو اس گمراہی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری قوم گمراہ ہو گئی ہے، بلکہ جیسے ہندوستان پاکستان میں بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو سعودی عرب میں بھی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی شیعہ رہتے ہیں قصیم اور قطیف یا دمام کے علاقے میں، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے یہاں ماحول ہے وہ ماحول بہرحال الحمدللہ یہاں نہیں ہے۔ یہاں کی جو جماعتیں ہیں وہ جماعتیں بڑی سلجھی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کا احترام بھی کرتی ہیں، اور قرآن و سنت سے جو بات شیخ عبد الرحمن سدیس نے خطبے میں بیان کری، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو منہج ہے سعودی عرب کہ پہلے دن سے لے کر، اور محمد ابن سلمان آل سعود جو ولی العہد ہے سعودی عرب کے، ان کا انٹرویو بھی میں نے شائع کیا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ جب سے اس ملک کا آغاز ہوا ہے ابھی بھی اور آنے والے انشاءاللہ تعالی جب تک کہ یہ ملک رہے گا، قرآن و سنت کی بالادستی اس پر قائم رہے گی، اور ہمارا اصول، ہمارا منہج قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو قرآن و سنت سعودی عرب میں عام ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، یہاں کی فضائیں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مجھ جیسا آدمی ہندوستان میں جو کسی خاص، بلکہ میں دیوبندی مکتب فکر سے جڑا ہوا تھا، تبلیغی جماعت میں لگا ہوا تھا، لیکن یہاں کے مفتیان کرام کی فتاوی جات سننے کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، اور توفیق بھی مجھے مطلب بڑی جد و جہد کے بعد ملی ہے۔ میں جو مولانا مکی ہیں ان سے میں نے خاصا بحث کی ہے اس سلسلے میں، اور مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو اس تفصیلی گفتگو کو بھی جو مولانا مکی سے میں نے کی تھی آپ کی خدمت میں جلد ہی پیش کروں گا ریکارڈ کر کے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ تو بیسیکلی جو آپ کو بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ سعودی عرب میں الحمدللہ قرآن و سنت کی بالادستی ہے، اور یہاں کے باشندے، سماحت الشیخ عبد الرحمن سدیس یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے باشندے سلفی منہج پر گامزن ہیں، اور وہ منہج قرآن و سنت
पर अमल करना है। तो कुरान और सुन्नत पर जो अमल करता है वो मुबारक है, और जो कुरान और सुन्नत को छोड़ता है वो दरअसल खसारे का सौदा करता है। आप भी कुरान और सुन्नत को अपना लीजिए। वमा अर्सलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका الذिक्र लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون